بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ پبلک سروس کمیشن حیدرآباد پری انٹرویو ریٹن ٹیسٹ فار دا پوسٹ آف لیکچرر اردو BPS 17 ان کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لیکچرر اردو کی پوسٹ کے لیے منعقد ہونے والا پرچہ۔ پہلی معروضی ہے، ماہلکہ چندہ بائی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شاعرہ، ماہر لسانیات، تذکرہ نگار یا تنقید نگار؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ماہلکہ چندہ بائی ایک مشہور شاعرہ ہیں۔ ایک زمانے تک ماہلکہ چندہ بائی کو اردو کی پہلی شاعرہ تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن جدید ترین تحقیق کے مطابق لطف النساء امتیاز اردو کی پہلی شاعرہ ہے، تو یوں ماہلکہ چندہ بائی کی وجہ شہرت شاعری ہے۔ معروضی نمبر 2 ہے کہ خامہ بگوش کس ادیب کا قلمی نام ہے؟ امراؤ طارق، مشفق خواجہ، ڈاکٹر مشرف احمد یا سلیم احمد؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ خامہ بگوش مشفق خواجہ کا قلمی نام ہے۔ مشفق خواجہ سخن در سخن کے کالم کے عنوان سے خامہ بگوش کے قلمی نام سے لکھا کرتے تھے۔ خامہ کا مطلب ہوتا ہے قلم اور بگوش کا مطلب ہوتا ہے غلام، تو خامہ بگوش کا مطلب ہوگا قلم کا غلام۔ خامہ بگوش مشفق خواجہ کا قلمی نام تھا۔ معروضی نمبر 3 ہے، مجلہ قومی زبان کس ادارے کے تحت شائع ہوتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ مجلہ قومی زبان انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے باقی آپشن تھے مجلس ترقی ادب لاہور، انجمن ترقی ادب کراچی، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مجلہ قومی زبان انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام کراچی سے شائع ہونے والا ایک مجلہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ ایسی نظم جس میں محبوب سے اس کی بے وفائیوں اور ظلم و ستم کا ذکر کیا جائے کیا کہلاتی ہے؟ واسوخت، قصیدہ، دوہا یا غزل؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ایسی نظم جس میں محبوب سے اس کی بے وفائی اور ظلم و ستم کا ذکر کیا جائے واسوخت کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اردو کی پہلی ادبی نثر کسے کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں باغ و بہار، خطوط غالب، سبرس یا کربل کتھا۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو کی پہلی نثری تصنیف سبرس کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ ملا وجہی نے 1635 میں لکھی تھی، اور یہ ایک تمثیلی داستان تھی۔ سوال نمبر 6 ہے، فرہنگ آصفیہ کے مؤلف کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر فیلن، اثر لکھنوی، گلکرسٹ یا سید احمد دہلوی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو کا مشہور ترین لغات فرہنگ آصفیہ کے عنوان سے سید احمد دہلوی نے 4 جلدوں میں مرتب کیا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہوگا سید احمد دہلوی۔ معروضی نمبر 7 ہے، خیالستان کس شاعر کا نعتیہ مجموعہ ہے؟ اقبال عظیم کا، مظفر وارثی کا، مولانا ظفر علی خان کا یا سجاد حیدر یلدرم کا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ خیالستان مولانا ظفر علی خان کا نعتیہ شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، شہاب نامہ کے مصنف بتائیے، مصنف کا کیا نام ہے؟ شہاب قدرتی، شہاب الدین ثاقب، قدرت اللہ شہاب، شہاب علی شہاب؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شہاب نامہ جو مشہور آپ بیتی ہے وہ قدرت اللہ شہاب کی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ غالب نے یہ کس سے کہا تھا
کہ اگر تم شاعری نہیں کرو گے تو خود پر ظلم کرو گے. تو اس کے آپشن ہے میر مہدی مجروح، نواب تفتہ، الطاف حسین حالی، مومن خان مومن. تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غالب نے مولانا الطاف حسین حالی سے کہا تھا کہ اگر تم شاعری نہیں کرو گے تو خود پر ظلم کرو گے. سوال نمبر 10 ہے، مشہور ناول آگ کا دریا کس کی تخلیق ہے؟ سجاد حیدر یلدرم، ختیجہ مستور، نسیم حجازی یا قرۃ العین حیدر. تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مشہور ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے. سوال نمبر 11 ہے کہ پنجاب بک ڈیپو کس شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ ملتان، امرتسر، پانی پت یا لاہور. تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ پنجاب بک ڈیپو لاہور میں قائم کیا گیا تھا. یہی وہ بک ڈیپو ہے کہ جہاں پر مولانا الطاف حسین حالی بھی کام کرتے رہے تھے. سوال نمبر 12 ہے، خدا کی بستی کس ادبی صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ افسانہ ہے، ناول ہے، سفرنامہ ہے یا خود نوشت ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ خدا کی بستی مشہور ترقی پسند ادیب اور ناول نگار شوکت صدیقی کا ناول ہے. معروضی نمبر 13 ہے، اردو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا درست جواب پہلے آپشن دیکھ لیتے ہیں، لشکر، بولی، ادب یا زبان. تو اردو کا لغوی معنی ہے لشکر. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے لشکر. معروضی نمبر 14 ہے، کپاس کا پھول کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، منشی پریم چند یا غلام عباس. تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی کا مشہور افسانہ ہے. سوال نمبر 15 ہے، اردو سندھی کے لسانی روابط یہ ایک مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام بتانا ہے. ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، شرف الدین اصلاحی، پیر حسام رشدی یا الیاس عشقی. تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو سندھی کے لسانی روابط شرف الدین اصلاحی کی کتاب ہے. نیکسٹ کویسچن ہے کہ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار کون ہیں؟ رشیدہ جہاں، رشیدۃ النساء، فقیر بیگم یا بانو قدسیہ. تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار رشیدۃ النساء ہیں. نیکسٹ معروضی ہے، امراؤ جان ادا. امراؤ جان ادا یہ کس کا مشہور ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یہ اردو کا پہلا نفسیاتی ناول ہے جو کہ لکھنؤ کے زوال شدہ تہذیب کے پس منظر میں لکھا گیا ہے اور اس کے مصنف تھے مرزا محمد ہادی رسوا. نیکسٹ کویسچن ہے، دنیا میرے آگے کس کا مشہور سفر نامہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ دنیا میرے آگے جمیل الدین عالی کا مشہور سفر نامہ ہے. نیکسٹ معروضی ہے کہ جدید غزل کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ جدید غزل کا امام یا مجدد غزل حضرت موہانی کو کہا جاتا ہے. سوال نمبر 20 ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس مشہور شعر کے شاعر کا نام بتائیں. میر انیس، حفیظ جلندری، مولانا محمد علی جوہر اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ مشہور شعر مولانا محمد علی جوہر کا ہے. سوال نمبر 21 ہے،
اردو ادب کی مختصر تاریخ کس کی کتاب ہے؟ حامد حسن قادری، ڈاکٹر جمیل احمد جالبی، ڈاکٹر سلیم اختر یا ڈاکٹر انور سدید؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اردو ادب کی مختصر تاریخ ڈاکٹر انور سدید کی مرتبہ کتاب ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، سفر نامہ انگلستان کس کی تصنیف ہے؟ رشیدہ جہاں، مستنصر حسین تارڑ، سر سید احمد خان یا حکیم محمد سعید؟ سفر انگلستان تو رشید احمد صدیقی کا سفر نامہ ہے۔ اسی طرح ذرا انگلستان تک علی سفیان آفاقی کا سفر نامہ ہے، لیکن انگلستان کے حوالے سے جو سفر نامہ مسافران لندن لکھا ہے وہ سر سید احمد خان کا ہے۔ معروضی نمبر 23 ہے، نقش فریادی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فیض احمد فیض، حسرت موہانی، احمد فراز یا ناصر کاظمی کا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ نقش فریادی فیض احمد فیض کا اولین شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یونانی، لاطینی، اطالوی یا انگریزی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، جو کہ ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کر کے دکھانا۔ سوال نمبر 25 ہے، اردو کی پہلی نسوانی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ بیتی کہانی، شب و روز، گزر گئی اور سرگزشت؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو کی پہلی نسوانی خود نوشت کا نام بیتی کہانی ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، مثنوی طوطی نامہ کس کی تخلیق ہے؟ غواصی، نصرتی، دبیر یا مرزا محمد رفیع سودا کی یا رسوا کی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مثنوی طوطی نامہ غواصی کی تخلیق کردہ ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ فیض احمد فیض کو، جوش ملہی آبادی کو، حبیب جالب کو یا احمد فراز کو؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شاعر انقلاب جوش ملہی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو؟ تو یہ شعر کس کا ہے؟ ساحر لدھیانوی کا ہے، مخدوم محی الدین کا ہے، فیض احمد فیض کا ہے یا احمد فراز کا ہے؟ حیات لے کے چلو، کائنات لے کر چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو، یہ مخدوم محی الدین کا ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو کس نقاد کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر مسعود حسین خان، ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر آتش درانی یا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو ڈاکٹر مسعود حسین خان کی تخلیق کردہ کتاب ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، میر تقی میر کے کتنے نشتر مشہور ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ میر تقی میر کے 72 نشتر مشہور ہیں۔ سوال نمبر 31 ہے، تیز ہوا اور تنہا پھول کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ منیر نیازی، فیض احمد فیض، امجد اسلام امجد، جمیل الدین علی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ تیز ہوا اور تنہا پھول منیر نیازی کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، بابائے اردو کا انتقال کس سن میں ہوا؟ بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ 1961 میں، 1962 میں، 1963 میں، 1964 میں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق کا انتقال 1961 میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 33 ہے، واردات کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ سجاد حیدر یلدرم، منشی پریم چند، راجندر سنگھ بیدی یا احمد ندیم قاسمی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ واردات منشی پریم چند کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 34 ہے کہ سندھ میں اردو شاعری کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر نجم الاسلام، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر الیاس عشقی، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سندھ میں اردو شاعری کے مصنف ڈاکٹر غلام نبی بخش بلوچ ہیں۔ سوال نمبر 35 ہے، اردو کی نظری تنقید کا بانی کون ہے؟
امداد امام اثر، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، سر سید احمد خان۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو کی نظری تنقید کے بانی مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ دنیا میں نظری تنقید پر سب سے پہلی کتاب بوتیکا کے نام سے ارسطو نے لکھی تھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 36، مولوی چراغ علی کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک، رومانوی تحریک یا اردو ادب کی تحریک؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مولوی چراغ علی کا تعلق علی گڑھ تحریک سے تھا۔ سوال نمبر 37 ہے، عبداللہ حسین کے مشہور ناول اداس نسلیں کا موضوع کیا ہے؟ محبت، اصلاح معاشرہ، تحریک پاکستان یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اداس نسلیں کا موضوع تحریک پاکستان ہے۔ سوال نمبر 38 ہے، مینار پاکستان کس کا مضمون ہے؟ مختار مسعود، جمیل الدین علی، اے حمید، ممتاز مفتی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مینار پاکستان مختار مسعود کی مشہور کتاب ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، مولانا شبلی نعمانی کو الفاروق لکھنے سے کس نے منع کیا تھا؟ مولانا شبلی نعمانی کو الفاروق لکھنے سے منع سر سید احمد خان نے کیا تھا۔ سوال نمبر 40 ہے، افسانہ شب خون کس کا تخلیق کردہ ہے؟ اشفاق احمد، ممتاز مفتی، جمیل نسیم، منشی پریم چند؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ افسانہ شب خون اشفاق احمد کا تحریر کردہ ہے۔ نیکسٹ معروضی ہے، گیٹ وے کس دا انٹرنیشنل ایئرپورٹ آف UK، کینیڈا، USA، رشیا؟ گیٹ وے کس ملک کا بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی انگلستان کے ایئرپورٹ کا نام ہے۔ سوال نمبر 42 ہے، موساد از دا سیکرٹ ایجنسی آف پیلسٹائن، قطر، اسرائیل، سیریا؟ یہ بتائیے موساد کس ملک کی سیکرٹ ایجنسی یعنی خفیہ ایجنسی کا نام ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اسرائیل، یہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کا نام ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، What was the age of قائد اعظم when he joined آل انڈیا مسلم لیگ؟ کہ قائد اعظم کی عمر اس وقت کتنی تھی جب انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قائد اعظم اس وقت 27 سال کے تھے جب انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا۔ نیکسٹ معروضی ہے، کٹنگ ایج از دی بایوگرافی آف جاوید میاں داد، پیر علی شاہ، الطاف گوہر، ابو الکلام آزاد؟ تو یہ بتائیے کہ کٹنگ ایج کس کی خود نوشت ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے جاوید میاں داد کی خود نوشت ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، وچ از دا فرسٹ پرائیویٹ ٹی وی چینل آف پاکستان؟ پاکستان کا پہلا پرائیویٹ ٹی وی چینل کون سا تھا؟ NTM، STN، ARY، جیو؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے پاکستان کا پہلا پرائیویٹ ٹی وی چینل STN تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے، معروضی نمبر 46 ہے، which one of the following was used as a chemical weapon in the First World War؟ پہلی جنگ عظیم میں کس گیس کو بطور جنگی ہتھیار کے استعمال کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں مسٹرڈ گیس کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کیا گیا۔ معروضی نمبر 47 ہے، ڈریگن از دا نیشنل سمبل آف وچ کنٹری؟ یہ بتائیے کہ ڈریگن کس ملک کا علامت ہے، کس ملک کا نشان ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے چائنا، چین کا سمبل یا چین کی علامت ڈریگن کا نشان ہے۔ معروضی نمبر 48 ہے کہ نیلسن منڈیلا جو کہ صدر تھے، بتائیے وہ کس ملک کے صدر تھے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ کے صدر تھے۔ نیکسٹ معروضی ہے 49،
دا آتھر آف ہیری پوٹر سیریز، ہیری پوٹر سیریز کس نے لکھی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جے کے رولنگ۔ دا فرسٹ موومنٹ لانچڈ اگینسٹ برٹش، وہ پہلی تحریک جو برطانوی حکومت یا برطانیہ کے خلاف لانچ کی گئی یا پیش کی گئی، وہ کون سی تحریک تھی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ وہ پہلی تحریک جو برطانوی راج، برطانیہ، انگلستان یا برطانوی حکومت کے خلاف پیش کی گئی، وہ تھی سوادیشی موومنٹ۔